عورت کے منہ سے نکلے یہ 3 جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شوہر کو یہ 3 جملے بولنے والی عورت قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔ یہ 3 جملے عورت کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں گے۔ جو عورت اپنے شوہر کے سامنے یہ 3 جملے بولتی ہے نا، مرتے وقت کلمہ پڑھتی پڑھتی مرے گی، اس کی روح تکلیف سے نہیں نکلے گی، روح بڑی ہی آسانی سے نکلے گی۔ یہ 3 جملے اس کی قبر کو روشن کر دیں گے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں گے۔ اب وہ 3 جملے کون کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلا جملہ، جو عورت اپنے شوہر سے حلال کا نوالا طلب کرتی ہے، حلال کا رزق طلب کرتی ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے او میرے سرتاج، میرے لیے اور میری اولاد کے لیے لے کر آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، خدا را حرام کا لقمہ میری اولاد کو مت کھلانا۔ اگر میری اولاد کو حرام کا لقمہ کھلاؤ گے تو یہ حرام کا لقمہ میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، غیرت چھین لے گا، شرم و حیا چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا ہرگز نہیں بنانا چاہتی، میں اپنی اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی، بے شرم نہیں بنانا چاہتی۔ خدا را میری اولاد کو حرام کا لقمہ مت کھلانا۔ شوہر سے حلال کا لقمہ طلب کرنے والا یہ جو جملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر سے حلال کا رزق طلب کر رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، مزدور صحابی تھے، صبح سویرے مزدوری کے لیے جاتے تھے، شام کو گھر آ جاتے تھے۔ ایک دن حسب معمول صبح سویرے گھر سے محنت مزدوری کو نکلے، پورا دن ایسے ہی خاک چھانتے رہے، مزدوری تلاش کرتے رہے، کام تلاش کرتے رہے، کوئی بھی نہ مل۔ شام کو خالی ہاتھ واپس گھر لوٹ آئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، دونوں میاں بیوی خالی پیٹ سو گئے، بھوکے سو گئے۔ صبح ہوئی، پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلے، روزی کی تلاش میں، مزدوری کی تلاش میں، سارا دن خاک چھانتے رہے، روزی تلاش کرتے رہے، کام تلاش کرتے رہے، کام نہ ملا۔ شام کو پھر سے خالی ہاتھ واپس گھر لوٹ آئے۔ جب تیسرا دن آیا تو بیوی حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک رخصت کرنے کے لیے گئی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے، فرمان پر عمل کرتے ہوئے، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ معمول کے مطابق دروازے پر گئی، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اپنے شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر چند قدم آگے گیا ہی تھا کہ پیچھے آواز دینے لگی، رکیے میری بات سن کر جائیے گا، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جی کیا کہنا ہے؟ کہا کہ 2 دنوں سے 2 راتوں سے ہم دونوں بھوکے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری جو محبت ہے، میری جو بیوی ہے، وہ 3 دن کی بھوکی ہے، 3 راتوں کی بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کام نہ ملے اور آپ میرے لیے حرام کا لقمہ لے کر آ جائیں، حرام کا رزق لے کر آ جائیں۔ خدا را میں بھوکی مر جاؤں گی، میں بھوک برداشت کر لوں گی، تیسری رات بھی ہم بھوکے سو جائیں گے، بھوکے رہ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے خیرات مانگتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہی ہوں، میرے گھر میں میرے لیے، میری اولاد کے لیے لے کر آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، حرام کا لقمہ ہرگز نہیں لے کر آنا۔ میں کھاؤں گی تو حلال کا لقمہ کھاؤں گی۔ آئے ہائے، وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، ان کی اولاد کی آنکھوں میں حیا تھی، شرم تھی، غیرت تھی، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر سے جب بھی طلب کرتی تھی حلال کا رزق طلب کرتی تھی۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرا جملہ، بیوی اپنے شوہر کو کوئی بھی ایسا جملہ بول دے
کہ اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل ڈالے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ حالت میں تھا، جس جملے کو، جس الفاظ کو سنتے ہی شوہر ایک دم خوش ہو گیا، خوشحال ہو گیا۔ یہ جو جملہ ہے نا، جب عورت بول رہی ہوتی ہے اپنے پریشان حال شوہر کے سامنے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اس وقت میرا اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ کتنی نیک عورت ہے، کتنی اچھی عورت ہے۔ ایک صحابی کہیں لمبے سفر کو گئے، کافی عرصہ بعد جب واپس گھر آئے تو بیوی نے بڑا ہی اچھا استقبال کیا، خوب استقبال کیا، ڈھیروں تمناؤں کے ساتھ، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مالک میرا شوہر خیریت سے میرے گھر واپس لوٹ آیا۔ اب بیوی نے خوشیوں کے سارے سامان مہیا کیے، رات اچھی گزارنے کے لیے، خوبصورت رات گزارنے کے لیے، خوشحال رات گزارنے کے لیے۔ شوہر تھکا آ رہا ہے، اس نے خوشیوں کے سارے سامان مہیا کیے۔ رات سوئے ہوئے تھے، ایک دم شوہر نے کہا بچہ کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، اس کو بلاؤ نا۔ کہا نہیں، وہ آرام کی نیند سویا ہوا ہے، سکون کی نیند سویا، اسے سونے دو نا۔ بہت ہی اچھی رات گزری، بہت ہی پیاری اور خوشحال رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو بیوی اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ بھلا ہوئی، اگر کوئی بندہ کسی کے پاس امانت رکھے تو امانت واپس دینی چاہیے نا؟ کہا کیوں نہیں دینی چاہیے؟ اچھا، اگر وہ خود آ کے امانت واپس لے لے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں آنا چاہیے نا، ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے، امانت کا مطلب بھی یہی ہے کہ واپس دینا۔ اس نے کہا بھلا ہوئی، پھر سن لیجئے، آپ کا جو بیٹا تھا، اللہ نے آپ کو مجھے بیٹا عطا کیا تھا، آپ سفر میں تھے، اللہ نے جو امانت دی تھی وہ واپس لے لی۔ آپ کا اور میرا بیٹا کب کا انتقال کر گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کو اس لیے نہیں بتا سکی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا تھکا ہارا شوہر پریشان ہو جائے، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے تھکے ہارے شوہر کی ساری رات رونے میں گزرے، ساری رات پریشانی میں گزرے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتی ہوں۔ صرف آپ کی خوشی کے لیے میں نے پوری رات بیٹے کی جدائی کو چھپا کے رکھا، بیٹے کے صدمے کو چھپا کے رکھا۔ بیوی کی یہ باتیں سنتے ہی شوہر حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کوئی بیوی ہے، یہ جنت کی حور ہے، یہ بیوی ہے، یہ جنت کی حور ہے۔ اتنا خوش ہوا، اسے بیٹے کا صدمہ بھول گیا، بیٹی کی جدائی بھول گئی، دوڑ کر گیا خوشی خوشی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، پچھلا سارا واقعہ سنایا، پچھلی ساری کہانی سنائی۔ میرے کریم نبی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، عجیب سی کیفیت میں آئے، عجیب سی کیفیت میں آ کر میرے نبی نے فرمایا صحابی، اس وقت میں تجھے اور تیری بیوی کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس وقت میں تجھے اور تیری بیوی کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جلدی جا اپنی بیوی کو خوشخبری دے کہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے یہ جو عمل کیا ہے نا، یہ جو جملہ بولا ہے نا، جس جملے نے تیرے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں بدل دیا، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام یہ دیا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے بالکل قریب ہوگا، جانا اپنی بیوی کو خوشخبری دے دے۔ فرمایا تیسرا جملہ، اتنا بڑا قیمتی سر، زبان اسی سر میں، کان اسی سر میں، آنکھیں قیمتی، لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی، اربوں سے بھی زیادہ قیمتی آنکھیں اسی سر میں، اتنا بڑا قیمتی سر۔ جب ایک عورت اللہ کے حضور اس سر کو جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہی ہوتی ہے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا قیمتی سر جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا قبر کو روشن کر دے گا، مرتے وقت، روح نکلتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے اس عورت کی روح نکلے گی۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔